اگر سمندر کی تہ میں بچھائی گئی انٹرنیٹ کیبل کو کوئی شارک مچھلی کاٹ دے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہزاروں میل لمبے سمندر میں یہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے کہ کیبل آخر کہاں ٹوٹی ہے؟ ہم روزانہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، پیغامات بھیجتے ہیں، مگر شاید کبھی سوچتے ہو کہ یہ سارا ڈیٹا آخر سفر کیسے کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر انٹرنیٹ ٹریفک سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں بلکہ سمندر کی تہ میں بچھائی گئی فائبر آپٹک کیبلز کے ذریعے گزرتا ہے۔ یہ کیبل ایک ایسے پوشیدہ ہائی وے کی طرح ہے جسے ہم استعمال تو کرتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ انڈر سی کیبلز کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہے کہ یہ دنیا کے تمام براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ کیبل بعض جگہوں میں سمندر کی سطح سے تقریباً 8000 میٹر گہرائی تک موجود ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کیبل خراب ہو جائے، کٹ ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو اسے کیسے ڈھونڈا جاتا ہے اور کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ آئیے اسی حیرت انگیز نظام کو آسان الفاظوں میں سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کیبل سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں بچھائی جاتی ہے جہاں پانی کا دباؤ تقریباً 3300 کلو گرام فی مربع انچ تک ہوتا ہے۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے جیسے انسان کے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی پر ایک افریقی ہاتھی کا پورا وزن رکھ دیا جائے۔ اتنے شدید دباؤ کے باوجود یہ سمندری کیبل مسلسل کام کرتی رہتی ہے۔ ان کیبل کا ایک نسبتاً چھوٹا حصہ بحر اسود یعنی بلیک سی کے نیچے سے گزرتا ہے جو آذربائیجان اور ترکی کے درمیان تقریباً 300 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ ان میں سے ایک بہت طویل کیبل ماریا کیبل کہلاتی ہے جس کی لمبائی تقریباً 6600 کلومیٹر ہے۔ یہ کیبل ورجینیا بیچ امریکہ سے شروع ہو کر بحر اوقیانوس کے گہرائی اور تاریک تہوں سے گزرتی ہوئی بلباؤ اسپین تک پہنچتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کا انٹرنیٹ نظام کتنی حیرت انگیز انجینئرنگ پر قائم ہے۔ جب دنیا کے تمام سمندروں میں بچھائی گئی کیبلز کو جمع کیا جائے تو ان کے مجموعی لمبائی 4 لاکھ کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ان کیبلز کو ہمارے نظام شمسی کے تمام سیاروں اور ان کے چاندوں کے گرد لپیٹ دیا جائے تب بھی اتنی کیبل بچ جائے گی کہ وہ زمین کا ایک اور چکر لگا سکے۔ اب اندازہ کریں کہ اتنی لمبی کیبلز کو سمندر کے تقریباً 8000 میٹر گہرائی میں بچھانا کتنا مشکل ہوگا۔ یہ کوئی عام کام نہیں بلکہ انتہائی مہنگا اور پیچیدہ انجینئرنگ منصوبہ ہوتا ہے۔ صرف 1 کلومیٹر سمندری فائبر آپٹک کیبل بچھانے پر زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ امریکی ڈالر تک خرچہ آ سکتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کا انٹرنیٹ نظام کس قدر بڑے پیمانے مہارت اور لاگت پر قائم ہے۔ پیارے دوستو، خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 14 لاکھ کلومیٹر کیبل بچھانے میں کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ آج کے دور میں یہ کام سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی پوری دنیا کو وائرلیس طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو دنیا بھر میں تقریباً 493 سب میرینز کیبل موجود ہیں۔ ان میں سے ہر کیبل بہت زیادہ رفتار سے ڈیٹا منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی تقریباً 4000 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ۔ اس کو آسان الفاظوں میں سمجھے تو صرف ایک کیبل پر تقریباً 8 کروڑ لوگ ایک ساتھ 4K ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی سینکڑوں کیبل دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر یہی کام سیٹلائٹس کے ذریعے کیا جائے تو ان کی رفتار تاخیر اور گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سمندری کیبل میں ہوتی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ایک ہی وقت میں صرف تقریباً 24,000 لوگ 4K مووی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر لوگ کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ پوری کرنی ہو تو زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹ لانچ کرنا پڑے گی، جس سے خرچہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور ان کی دیکھ بھال بھی کافی مہنگی اور مشکل ہو جائے گی۔ سمندری کیبل کے مقابلے میں سیٹلائٹ کی مرمت اور دیکھ بھال زیادہ پیچیدہ اور مہنگی ہوتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے کسی سیٹلائٹ میں بڑا تکنیکی مسئلہ آ جائے تو اسے تبدیل یا دوبارہ بنانے میں تقریباً 40 کروڑ امریکی ڈالر تک خرچہ آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں کلومیٹر لمبی کیبل سمندر کے نیچے بچھائی جاتی ہے
کیونکہ یہ طریقہ سیٹلائٹ یا وائرلیس کنیکٹیوٹی کے مقابلے میں زیادہ سست اور زیادہ تیز اور زیادہ قابل اعتماد ہے۔ پیارے دوستو، اس انڈر سی ہائی وے میں ہر وقت کروڑوں گیگا بائٹس کا ڈیٹا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائی وے بہت چوڑی اور بڑی ہونی چاہیے، اور اس کیبل کو عام گھریلو فائبر آپٹک کیبل سے کہیں زیادہ موٹا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ کیبل باہر سے دیکھنے میں پیلی اور سیاہ رنگ کی ایک موٹی نیلی جتنی لگتی ہے، مگر اس کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ بہت ہی باریک ہوتی ہے۔ ان کے اندر موجود فائبر آپٹک تار انسانی بال جتنی باریک ہوتی ہے۔ اسی باریک تار کو فائبر آپٹک کیبل کو یعنی کور کہا جاتا ہے، جو عام طور پر شیشے یا بعض اوقات پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے۔ اب دراصل سوال یہ ہے کہ اتنی باریک تار کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا کیسے سفر کرتا ہے؟ پیارے دوستو، یہ فائبر آپٹک تار شیشے یا پلاسٹک سے بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر سے روشنی گزرتی ہے جو ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے فیٹس کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا کو الیکٹرک سگنل سے لائٹ سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کام ایک خاص ڈیوائس کرتی ہے جیسے ٹرانسمیٹر کہا جاتا ہے، جو لیزر لائٹس یا LED کے ذریعے سگنل بناتا ہے۔ یہ لائٹ سگنل پلس کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں۔ ان پلس میں صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، 1 اور 0۔ پیارے دوستو، جب لائٹ کا پلس ہوتا ہے تو وہ 1 کو ظاہر کرتا ہے، اور جب کوئی پلس نہیں ہوتا تو وہ 0 کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں 1 اور 0 کو چھوٹے چھوٹے سگنل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، اور یوں دنیا بھر کا ڈیٹا اسی روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، فائبر آپٹک کیبل کے اندر جو حصہ ہوتا ہے جہاں سے روشنی گزرتی ہے اسے کور کہا جاتا ہے۔ اس کور کے باہر ایک اور تیغ ہوتی ہے جسے کلیڈنگ کہتے ہیں۔ اگر روشنی کور سے باہر جانے کی کوشش کرے تو کلیڈنگ اسے واپس کور کے اندر ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ اس عمل کو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی اصول کی وجہ سے روشنی لمبے فاصلے تک بغیر ضائع ہوئے سفر کرتی رہتی ہے، لیکن بہت زیادہ فاصلے پر جا کر یہ لائٹ سگنل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر کے بعد ایک خاص آلہ لگایا جاتا ہے جسے ریپیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ریپیٹر کمزور لائٹ سگنل کو دوبارہ مضبوط کر دیتا ہے تاکہ ڈیٹا آگے منتقل ہوتا رہے۔ اب اس سسٹم کو چلانے کے لیے کیبل کے اندر موجود لائٹس کو بجلی بھی چاہیے ہوتی ہے، چونکہ سمندر کے درمیان کوئی براہ راست پاور سورس نہیں ہوتا۔ اس لیے کیبل کے ساتھ ایک خاص قسم کا ہائی وولٹیج DC کرنٹ بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ ریپیٹر کو مسلسل پاور ملتی رہے۔ اسی پوری نظام کو بدولت سمندر کی تہ میں پڑی یہ باریک سی تار دنیا بھر کا انٹرنیٹ چلاتی ہے۔ ایمپلیفائرز کو پاور دینے کے لیے کیبل کے اندر موجود کاپر لیئر سے بجلی کا کرنٹ گزر جاتا ہے تاکہ ریپیٹر اور دیگر آلات کو مسلسل کام کرتے رہے۔ پیارے دوستو، فائبر آپٹیکل کیبل ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ سگنل بھی منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو ویل ڈویژن ملٹی فلیکسنگ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں مختلف رنگوں کی روشنی کو ایک ساتھ فائبر کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ ہر رنگ کی روشنی اپنے اندر الگ الگ ڈیٹا فیکٹس لے کر چلتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی کیبل میں بہت زیادہ ڈیٹا ایک ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار تقریباً 299,792 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس لیے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ تقریباً روشنی کی رفتار سے پہنچتا ہے، یعنی فلک جھپکتے ہی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ڈیٹا منتقل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہزاروں کلومیٹر دور پہنچنے کے بعد یہ ڈیٹا فوٹو ڈائیوڈ یا فوٹو ڈیٹیکٹر اس کی مدد سے دوبارہ الیکٹریکل سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس ان سگنل کو دوبارہ پروسیس کر کے تصاویر، ویڈیو یا کسی بھی دوسری شکل میں ظاہر کر دیتا ہے۔ اتنی مضبوط ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود یہ سب میرین کیبل مکمل طور پر محفوظ نہیں ہوتے۔ یہ کیبل زلزلوں، شارک کے حملوں اور بعض اوقات سمندر کے اندر ہونے والی آتش فشانی سرگرمیوں سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
लेकिन सबमरीन केबल को नुकसान पहुंचने की सबसे बड़ी वजह आमतौर पर माही गिरी होती है। कुछ जहाज समंदर की तह में मछलियां पकड़ने के लिए ट्रोलिंग करते हैं, जिसमें एक बड़ा जाल या रस्सी समंदर के नीचे खींची जाती है। अगर ये रस्सी या जाल गलती से इन केबल के साथ टकरा जाए तो केबल टूट सकती है और इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। प्यारे दोस्तों, ये ट्रायल डोर बराह रास्त जहाज से जुड़ी होती है। इस डोर को समंदर की तह तक जोड़कर उसे ओशन फ्लोर पर घसीटा जाता है और इसी अमल में मछलियां इस जाल में फंस जाती है। लेकिन जब यह डोर गलती से सबमरीन केबल के करीब फेंक दी जाए तो खिंचाव की वजह से इस केबल को शदीद नुकसान पहुंच सकता है या वो टूट भी सकती है। अब यहाँ सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि इतने वसीह और गहरे समंदर में अगर सबमरीन केबल डैमेज हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जाता है, और सबसे पहले ये कैसे पता चलता है कि हजारों किलोमीटर लंबी केबल आखिर कहां से खराब होती है। असल में केबल टूटने की जगह को तलाश करना ही सबसे अहम और पहला कदम होता है। इसके लिए जदीद सिस्टम में मुसलसल मॉनिटरिंग की जाती है। जैसे ही सिग्नल में कमी या खराबी आती है तो केबल के दोनों सरों से डेटा चेक किया जाता है। इसके बाद एक खास टेक्निक के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सिग्नल कहाँ तक सही जा रहा है और कहाँ से रोका हुआ है। इस तरीके से एक मखसूस रेंज निकाली जाती है जिससे ये मालूम हो जाता है कि मसला तकरीबन किस इलाके में है। जब लोकेशन करीब आ जाती है तो फिर खुसूसी जहाज वहाँ भेजे जाते हैं जो समंदर की तह में जाकर केबल को तलाश करते हैं, काट कर ऊपर लाते हैं और खराब हिस्सा बदल देते हैं।